کی سماعت ظاہر ہے کہ مثبت انداز میں ہوئی ہے، اور مستغیث کا بیان قلم بند کرنے کے لیے انہوں نے جنوری کی تاریخ دی ہے، 15 جنوری کی، اور استغاثہ میں ظاہر ہے کہ مستغیث کا جو ہے سرسری بیان ہونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم توقع کرتے ہیں کہ ملزمان کے جو ہے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری کی ہم استدعا کریں گے کہ ان کو نکالا جائے اور ان کو طلب کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے جو ہے سنگین ترین جو ہے جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے، جس میں نہتے پرامن شہریوں کو جو اپنا بنیادی حقوق کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کے چوری شدہ مینڈیٹ کو واپس لانے کے ایک احتجاج رجسٹر کروانے کے لیے آئے تھے، ان کو جس طرح سے میسیکر کیا گیا ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اچھا فوزا صاحب، 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے فیصلہ آنا تھا، اس کے بارے میں بھی کہا رہا ہے کہ شاید وہ آگے موخر کر دیا جائے گا، آگے کر دیا جائے گا، اس کے بارے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، وہ ویسے کیس ہے ہی نہیں ہے، اس لیے بنتا نہیں ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے سزا اگر کرنی ہے تو کچھ تو ان کو چاہیے ہوتا ہے، جو اتنا انہوں نے ہائپ کی ہے، کریٹ کی ہوئی ہے، اور جو خواجہ آصف نے لندن میں کل ہرزہ گوئی کی ہے، میرے خیال میں ان کو پھر فیصلے کے بعد ڈوب مرنا چاہیے، اس لیے کہ 190 ملین پاؤنڈ وہ اس سے کوئی سرکار کا لینا دینا تھا ہی نہیں، نہ وہ سرکاری پیسہ تھا، نہ خزانے کا پیسہ تھا، وہ ملک ریاض کا پیسہ تھا، جو کہ وہاں جو ان کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے، اس نے حسن نواز جو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، انہوں نے 50 ارب روپے میں 1 ہائیڈ پارک بیچی تھی، اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن کے طور پر وہاں متصور کرتے ہوئے لندن کی، انگلینڈ کی جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی نے تفتیش شروع کی۔ تفتیش میں پھر آیا کہ 190 ملین پاؤنڈ تک جو ہے ملک ریاض کے بچوں کے اثاثہ جات اور پیسے بینکوں میں موجود ہیں، تو اس سے جو ہے پھر ان کے ویسٹ منسٹر جو عدالت تھی لندن کی، ویسٹ منسٹر عدالت سے ان کی پراپرٹیز کو اور ایسٹس کو اور بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا، اور وہاں پھر جب انہوں نے پوری چھان بین کی، تفتیش کی، تو وہ یہ پایا گیا کہ اس میں سے اس پیسے میں کوئی کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہوا ہے۔ اگر پریڈیکیٹڈ آفینس نہ ہو اور وہ پیسہ جو ہے کسی جرم کی پاداش میں حاصل نہ کیا گیا ہو، تو پھر وہ اس شخص کو واپس ملتا ہے۔ تو ملک ریاض کا اور نیشنل کرائمز ایجنسی کا وہاں آپس میں ان کا معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ معاہدے کی توثیق اور تصدیق کرتی ہے ویسٹ منسٹر، ان کی عدالت کرتی ہے، اور عدالت ہی کے حکم کے تابع جو ہے وہ سیدھا پیسہ جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، بینک اکاؤنٹ میں۔ اس وقت تک کوئی خزانہ یا کوئی کابینہ یا کوئی جو ہے حکومت پاکستان کا دخل عمل نہیں تھا، تو وہ پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر چونکہ ان کے قانون کے مطابق جو وہاں توثیق ہو تو جو پیرنٹ کنٹری ہوتی ہے اس سے بھی اس کے وہ لانا پڑتا ہے اس کی، تو یہاں کابینہ میں پیش کیا گیا، وہ تو کابینہ نے ظاہر ہے اس میں اپروو بھی کرنا تھا کابینہ نے، تو اس میں ایک دھیلا نہ عمران خان کے پاس آیا، نہ جو ہے اس میں بشرا بی بی کو کوئی مفاد ہوا، تو ایسے میں کون سا کیس بنتا ہے؟ اور پھر اگر دوسرا یہ القادر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو سہاوے میں ایک جو بنجر ترین زمین تھی وہ ملک ریاض نے دی یونیورسٹی بنانے کے لیے، اور ٹرسٹ ایک قائم کیا گیا، وہ یہ ٹرسٹی ضرور ہے لیکن ایڈمنسٹریشن نہیں ہے ان کے پاس، نہ عمران خان نے اس میں سے دھیلا لیا، نہ بشرا بی بی نے، نہ کسی کو ملازم رکھوایا، نہ کسی کو مفاد انہوں نے اس میں سے فراہم کیا۔ وہ آج بھی یونیورسٹی موجود ہے، آج بھی طلباء مفت وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ آج بھی ٹرسٹ کے نام زمین ہے، اور اس ڈیڈ میں جو رجسٹرڈ ہے اس میں لکھا گیا کہ اگر کسی وجہ سے ٹرسٹ یہ یونیورسٹی نہیں چلے گی تو یہ کسی اور ٹرسٹ میں جائے گی، یہ پراپرٹی اور یہ ایسٹس جو ہے، تو اس میں بھی کوئی مفاد نہیں ہے، ایک دھیلے کا اٹھایا، تو اس لیے سزا کس جواز پہ کریں؟ تو آج جو فیصلہ کرنا تھا ظاہر ہے کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کو بریت کا ہوتا، یہ شاید ان کو مقتدر حلقے کو قبول نہیں ہے، اس لیے اب انہوں نے کہا کہ چلیں اس کو جنوری میں ڈال دیں، کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک جو ہے یہ
جو آج ہونے جا رہی ہے اسپیکر کے پاس 11 بجے جو آج نشست ہونے جا رہی ہے اپوزیشن کی، اور حکومتی جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے ان کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اور اس میں شاید کوئی ایسی چیز نکل آئے کہ یہ سیاسی انتقامی جو مقدمات ہیں یہ ختم ہوں، اور مخلصی ملے جو سیاسی اسیران ہیں بشمول عمران خان صاحب کے، اور اسی طرح باقی معاملات جو ہے اس میں بھی پیش رفت ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ملک جو ہے اس طریقے سے جس طرح یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں چل سکتا ہے۔ آج آپ نے فیفن کی رپورٹ دیکھ لی ہے، فیفن کی رپورٹ میں 50 لاکھ ووٹوں کا، یعنی پنجاب صرف میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا فرق آ رہا ہے 50 لاکھ ووٹوں کا۔ وہ فارم 47 کی جو ماشاءاللہ جادوگری کر کے جو مینڈیٹ ڈاکہ مارا گیا ہے، عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اس کا جواب دہی تو پھر کرنی پڑے گی۔ کوئی فیفن ہماری نہیں ہے، ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ایک ادارہ ہے جنہوں نے یہ رپورٹ آج شائع کی ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ امریکہ سے بھی جو 12 ٹویٹس آئی ہیں ان کے جو نیا وہ کنسرن متعلقہ ہے، اس میں بھی انہوں نے کنسرن ظاہر کیا ہے کہ بنیادی حقوق کی پامالی اور عمران خان کی اسیری کو جو ہے یہ ختم کیا جائے۔ تو میرے خیال میں اس طریقے سے جو بین الاقوامی اور ہمارے مقامی لوکل جو کچھ ہوا ہے اس کی ہیٹ جو ہے، اور یہ آج والے استغاثے کو آپ دیکھیں کہ آج والا استغاثہ بھی ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جس میں پہلی مرتبہ پاکستان کی